فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرخ یاقوت کا گھر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض، ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا بہت ذہن بنتا ہے، ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کی مدنی بہار سنیے، جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے رحمت الہی سے مدنی رنگ چڑھا دیا اور اس کی نابینا بانجھی کو بینا بنا دیا۔ جنہیں دعاؤں کی وجہ سے اس کی بھانجی نابینا تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ عطا کر دی۔ چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی فنکار تھے، میوزیکل پروگرام اور فیشن کے اندر زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے۔ قلب اور دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ گناہوں کا احساس۔ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی۔ زہ نصیب انہیں اس میں شرکت کی سعادت مل گئی، کسی نے انہیں اجتماع کی دعوت دیا اور وہ اس میں شامل ہو گئے۔ 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں انہیں اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ پس رونے نے کام کر دکھایا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور انہوں نے رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ بتاریخ 25 دسمبر 2004 مدنی قافلے میں سفر پر روانگی کے وقت انہیں چھوٹی بہن کا فون آیا۔ انہوں نے بھررائی ہوئی آواز میں اپنی یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی۔ بہن کا فون آیا کہ میرے یہاں بچی ہوئی مگر وہ نابینا ہے، اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی اور اسلامی بھائی نے یہ کہہ کر دھارس بنا دی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔
انہوں نے مدنی قافلے میں خود بھی دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائی۔ جب مدنی قافلے سے پلٹے تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن نے فون پر خوشی خوشی یہ خبر فرحت سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہے، اور ڈاکٹرز تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادتیں بھی حاصل ہوئی۔ آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر، روشن آنکھیں ملے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔